ایک ان کا جو ہے ایلون مسیح جو ہے وہ اپنے طور پہ دعوے کرتا ہے کہ میرے پاس کالا علم ہے، وہ لوگوں کو جو ہے بتاتا ہے کہ میں پیر ہوں یا میرا جادو چلتا ہے۔ لیٹر میں انہوں نے یہی لکھا تھا کہ آپ ہمیں مخصوص جگہ پہ 10 لاکھ روپیہ پہنچا دیں، ادروائز جو ہے وہ آپ کا یا آپ کے بچوں کا جو ہے وہ جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نہیں پیسے دیں گے تو یقیناً آپ لوگوں کا جو ہے وہ جانی نقصان کریں گے اور آپ یہ بھگتیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں QC TV، میں ہوں احسن شہزاد۔ ناظرین، آپ نے بڑے بڑے کیس دیکھے ہوں گے، مرڈر کیس دیکھے ہوں گے اور اس کے بعد ڈکیتی کے کیس بھی دیکھے ہوں گے۔ آج ایک تھانہ نصیر آباد میں ایک ایسا کیس پیش آیا ہے، آپ دیکھیں گے، سن کے حیران ہو جائیں گے۔ 2 بڑے جادوگر گرفتار کیے ہیں۔ آخرکار یہ ماجرا ہے کیا؟ اندر چلتے ہیں، آئیے میرے ساتھ موجود ہیں اشفاق خان، نصیر آباد تھانے کے SHO ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، ملزم پکڑے، کیا چیز برآمد کی ان سے؟ اس میں یہ ہے کہ جو مین چیزیں وہ استعمال انہوں نے کی ہیں اس معاملے میں، پیپر کا استعمال کیا، وہ جس ڈائری کا استعمال کیا جہاں سے انہوں نے لیٹر بنائے ہیں، اور پھر جو بائک انہوں نے استعمال کی ہے، اور باقی جو ان کی ڈریسنگ ہے، وہ ساری جتنی بھی چیزیں جو تھیں ضروری تھیں وہ سارا برآمد کیا ہے۔ بائک کون سا تھا سر؟ یہ CD70 بائک ہے۔ اس کی کچھ چیزیں جو ہے وہ روٹین سے ڈیفرنٹ تھیں۔ بیک سائڈ کی لائٹ جو ہے اس کی ٹوٹی ہوئی تھی، اور سلنسر اس کا جو ہے وہ ریڈ پینٹڈ تھا۔ اسی طرح بیک سائڈ کا جو مڈ گارڈ ہے وہ بھی، اس پہ بھی ریڈ پینٹ ہوا تھا۔ آگے ٹینکی بھی جو ہے وہ پرانے ماڈل کی لگا کے وہ بلیک کلر کی تھی۔ تو اس کافی ساری اس کی نشانیاں تھیں ڈفرینٹ جو ہے وہ، اس پہ جو ہے وہ ہم نے فوکس کیا، تو وہ بھی برآمد کی ہے۔ بائک 2 نمبر ہی تھا بائک؟ جی، بائک جو ہے وہ اس میں آلٹریشن ہوئی ہے۔ ابھی فردر اس میں ہم دیکھ لیں گے ابھی کہ کوئی چوری کی ہوئی یا کوئی ٹیمپرڈ ہوئی، تو وہ فردر دیکھ لیں گے۔ تو سر، ان کو گرفتار کہاں سے کیا آپ لوگوں نے؟ جی، ہمارے ایریا سے ان کو گرفتار کیا۔ اصل میں جیسے یہ چیز ہمیں رپورٹ ہوئی تھی، یہ لیٹر پھینکنے کے بعد بھی جو ہے وہ دائیں بائیں اسی چکر میں پھر رہے تھے کہ ان کی بتائی ہوئی جگہ پہ وہ اماؤنٹ دیتے ہیں یا نہیں، رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ تو یہ اپنے طور پہ جو ہے وہ اس کے بعد نگرانی کر رہے تھے جن کے گھر میں لیٹر پھینکا تھا ان لوگوں کی۔ تو اسی چکر میں جو ہے وہ یہ پھر دوبارہ کیمرے میں آئے، تو وہ پھر CCTV کی ورکنگ سے جو ہے یہ معاملہ سارا کلیئر ہو گیا۔ اچھا، لیٹر کا آپ ذکر کر رہے ہیں، لیٹر میں ایسی کون سی چیز لکھی جاتی ہے جو وہ پھینکتے تھے گھروں میں؟ یہ لیٹر میں انہوں نے یہی لکھا تھا کہ آپ ہمیں ایک مخصوص جگہ پہ 10 لاکھ روپیہ پہنچا دیں، ادروائز جو ہے وہ آپ کا یا آپ کے بچوں کا جو ہے وہ جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نہیں پیسے دیں گے تو یقیناً آپ لوگوں کا جو ہے وہ جانی نقصان کریں گے اور آپ یہ بھگتیں گے۔ اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ پولیس کو جو ہے وہ اس چیز کی اطلاع نہیں دینی، اس سے منع کیا تھا۔ اور مزید یہ کہ وہ اسی پہلے لیٹر کے تسلسل میں دوسرا لیٹر بھی انہوں نے تیار کیا ہوا تھا کہ پہلے لیٹر لکھنے کے باوجود اگر وہ رقم نہیں دیتے تو دوسرا لیٹر بھی انہوں نے لکھا ہوا تھا، تو وہ بھی جو ہے وہ ان کی نشاندہی پہ برآمدگی ہو گئی اس کی۔ سر، لیٹر آپ نے پڑھا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، گرفتار کیا ہے، تو لیٹر میں کیا کیا چیز لکھی ہوتی تھی؟ پیسے لکھے ہوتے ہیں یا سونا، یا کیا کیا چیز لکھی تھی؟ رقم کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ رقم کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ فلاں جگہ پہ جو ہے وہ رقم پہنچا دیں، رکھ دیں، وہاں سے ہم اٹھا لیں گے۔ کتنی رقم کا مطالبہ تھا؟ 10 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ 10 لاکھ کا؟ اچھا، 10 لاکھ انہوں نے مطالبہ کیا ہوا تھا۔ جب آپ نے ان کی انویسٹیگیشن کی، انہوں نے کوئی اغوا لوگ کیے ہوئے تھے گھر کے؟ نہیں، اغوا نہیں کیا ہوا تھا، یہ صرف جو ہے وہ اس کے لیے دھمکی دی گئی تھی تاوان کے لیے، اور اسی جو ہے وہ رقم ابھی جو ہے وہ اس حوالے سے کسی کو رقم کے لیے اغوا نہیں کیا گیا تھا۔ اچھا سر، یہ دم درود بھی کرتے ہیں؟ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ دم درود کرتے ہیں کہ آپ کے جو خزانے ہیں بھر جائیں گے، اس طرح کے بھی معلومات میں نے سننے میں کچھ چیزیں آئی ہیں انویسٹیگیشن میں۔ وہ تو اپنے طور پہ وہ جو ہے ایک ان کا جو ہے ایلون مسیح جو ہے وہ اپنے طور پہ دعوے کرتا ہے کہ میرے پاس کالا علم ہے، وہ لوگوں کو جو ہے بتاتا ہے کہ میں پیر ہوں یا میرا جادو چلتا ہے، وہ اپنے طور پہ لوگوں کو بتاتا ہو۔ پیر کا ذکر کیا تو
آپ لوگوں نے انویسٹیگیشن کی تو یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے دربار کہاں پہ بنایا ہوا ہے جو یہاں پہ بیٹھتے ہیں دم درود کرتے ہیں؟ نہیں، وہ ایسا جو ہے وہ پیر والا معاملہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ کرسچن ہے، تو دربار والا بھی کوئی چکر نہیں ہے. باقی وہ کالے علم کے حوالے سے لوگ دعوے کرتے ہیں اور یقین کرنے والے ان کا یقین کرتے بھی ہیں، لیکن جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ایلون مسیح اس کا نام ہے، تو وہ اس نے کوئی دربار وغیرہ نہیں بنایا ہوا. تو آج کل ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کالے علم والے دربار نہیں بتاتے، بلکہ تو یوٹیوب پہ انہوں نے چینل بنائے ہوئے ہیں، ان کے کارڈز چلتے ہیں، ان کے نمبر چلتے ہیں، تو اس طرح لوگوں کو پھنساتے ہیں. وہ جب آپ لوگوں نے سر گرفتار کیا تو پولیس کو کن مشکلات کا سامنا ہوا؟ دیکھیے، اصل چیز تو جو ہے وہ ورکنگ ہے، جرم کی نوعیت جو ہے وہ جیسی بھی ہو. اصل چیز یہ ہے کہ جب ایک عام شہری کو، معزز شہری کو آپ یہ دھمکی دیں کہ آپ کے بچے ہم مار دیں گے، آپ کے گھر والوں کو مار دیں گے، ادروائز آپ 10 لاکھ روپے فلاں جگہ پہ پہنچائیں، تو اسے تو اس بات سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ کوئی پیر ہے یا دم درود کرتا ہے یا کرسچن ہے یا مسلمان ہے یا دربار ہے اس کا یا نہیں ہے. اس کے جو ہے وہ اسے تو اتنا پتہ ہے کہ کسی نامعلوم نے جو ہے مجھے یہ دھمکی دی ہے تو وہ اس کو عملی جامہ بھی پہنا سکتا ہے. تو وہ تو بہت ڈرے ہوئے تھے. اب اس میں جو ہے فرسٹ آف آل تو انہیں احساس تحفظ دلانا تھا. کام تو ہم کر رہے تھے کیس پہ، تو اس حوالے سے انہیں بھی ہم نے سیٹسفائی رکھا، تسلی دی، حوصلہ دیا، احساس دلایا کہ ہم آپ کے جو ہے وہ محافظ ہیں اور انشاءاللہ ہمارے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہوگا. تو انہوں نے بھی ہم پہ ٹرسٹ کیا، اور اس سارے سلسلے میں پھر جو بھی ہم نے کیا CCTV فوٹیجز کا ہم نے بہت زیادہ کیمرے چیک کیے، سیف سٹی بھی گئے. پھر جو بھی کیمرے ریکارڈنگ ملتی تھی ان کا ٹائم ایک جیسا نہیں تھا، ہر کیمرے کا اپنا ٹائم تھا. پھر اصل ٹائم پہ اس کو ریئل ٹائم پہ لاتے تھے، پھر وہاں جو ہے وہ سرچ کرتے تھے یہ چیزیں. تو جیسے جیسے کلو ملتے گئے تو اس لحاظ سے جو ہے وہ چیزیں سیدھی ہوتی گئیں. تو ہم نے تو جو ہے وہ کیس کی حساسیت اور کیس کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے، یہ ایک سنگین جرم ہے اور ہم نے تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ ورک کیا. اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، کامیابی ملی. سر اس کے پیچھے ایک گینگ ہے یا 2 ہی آدمی ہیں خالی؟ یہ تو ابھی جو ہے وہ مزید انویسٹیگیشن میں پتہ چل جائے گا اور کون کون سی چیزیں ہیں. ابھی قبل از وقت کو کچھ چیزوں کو جو ہے وہ منظر عام پہ لانا مناسب بھی نہیں ہے. جیسے جیسے آگے چلیں گے انویسٹیگیشن میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. آپ نے بتایا کہ ایک ملزم جو ہے کرسچن ہے، دوسرا ملزم سے اس کا کہاں سے تعلق ہے اس کا؟ نہیں، یہ ہیں دونوں کرسچن ہیں، لیکن ایک جو ہے ملزم کے حوالے سے کہا جاتا ہے نا کہ جو سنا ہے کہ وہ کالا علم کرتا ہے، تو ادروائز یہ دونوں ہی کرسچن ہیں. بہرحال ہمیں اس چیز سے کوئی نہیں ہے کوئی مسلمان ہے یا کرسچن ہے، ہم نے تو جرم کی نوعیت کو دیکھنا اور جرم کے حوالے سے ٹریٹ کرنا کسی کو. تو جو انہوں نے کیا ہے ظاہر ہے اس کو وہ فیس کریں گے. انویسٹیگیٹ کیا آپ لوگوں نے، گرفتار کیا، تو یہ نہیں پوچھا کہ کتنے عرصے سے یہ لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ تو ابھی جو ان میں سینئر ممبر ہے وہ تو کافی عرصے سے جو ہے وہ لوگوں کو یہ جھانسا دیے ہوئے ہے کہ میں کالا علم کرتا ہوں، لیکن اس حوالے سے ابھی کوئی اور وقوع پبلک کی طرف سے تو رپورٹ نہیں ہوا. اگر کوئی اس قسم کا کوئی وقوع رپورٹ ہوگا تو ہم اس تناظر میں بھی دیکھیں گے چیزوں کو. سر یہ 2 لوگ ہیں، اور لاہور کے کون کون سے ایسے علاقے ہیں جنہوں نے زیادہ وارداتیں کی ہوں یہاں پہ؟ نہیں، یہ ایسا ہمیں کوئی رپورٹ نہیں ہوئی ہمیں اپنے پولیس اسٹیشن کے علاوہ. اگر کوئی اور رپورٹ ہوئی ہوگی تو یقیناً وہ ان کے منظر عام پہ آنے پہ وہ رابطہ کریں گے. اور یہ ہر کسی کو تو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے یا کون کون سے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. تو ابھی جب یہ منظر عام پہ آئے ہیں تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فلاں لوگ ہیں، انہوں نے یہ کام کیا. تو جو متاثرین ہوں گے وہ ظاہر ہے وہ فوری رابطہ کریں گے کہ یہ انہوں نے ہمارے ساتھ بھی ایسا کیا ہے یا نہیں. یعنی کہ انویسٹیگیشن ابھی جاری ہے؟ جی بالکل، ابھی تو جو ہے یہ ابتدائی سٹیج ہے، ابھی آگے وہ دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے. اور ناظرین، آپ نے SHO اشفاق خان کی بات سنی. پولیس کی بڑی کارروائی ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی ملزمان سے انویسٹیگیشن جاری ہے، مکمل کریں گے. ابھی جن کو بلیک میل کیا گیا وہ بھی فیملی یہاں پہ آئیں گی، رپورٹ درج کروائیں گی، تو اس کے بعد دیکھنے کا کرنا کیا ہے. ناظرین، مجھے دیجیے اب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.